قال اللہ تبارک و تعالی واصبر لحکم ربک فإنک بأعیننا صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ کے حکم پر سر تسلیم خم کریں، اللہ تمہیں اپنی آنکھوں کا تارا بنا لے گا۔ میرے دوستو بزرگوں، میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم در یتیم پیدا ہوئے۔ وہ تکالیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جھیلی۔ جو یتیم دنیا میں اگر کوئی ہے تو اس سے پوچھو یتیمی کا دکھ درد کتنا ہوتا ہے۔ میرے آقا اور تیرے آقا نے وہ تکالیفیں برداشت کی اور زندگی کے لمحات گزار رہے ہیں۔ کبھی دادا پرورش کر رہا ہے تو کبھی چچا پرورش کر رہا ہے، یوں اس طرح وقت گزر رہا ہے۔ ایک دن میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو جہل سواری پہ آگے بیٹھا ہے اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو پیچھے بٹھاتا ہے۔ سواری کو اونٹ کو اشارہ کرتا ہے کھڑا ہو جا اور اونٹ چل۔ اونٹ بیٹھا ہے، اونٹ کو ایڑی لگاتا ہے، اونٹ چل، اونٹ بیٹھا ہے۔ اونٹ کو زور سے جو اس کے پاس چابک ہے وہ لگاتا ہے، اونٹ سواری بیٹھی ہے، وہ چلتی نہیں۔ اس سواری نے اونٹ نے پیچھے منہ کیا اور منہ کرنے کے بعد وہ ایک لفظ بولا، هو الامام کیف یکون خلف المقتدی۔ بدبختہ امام کو پیچھے بٹھایا ہے، خود آگے بیٹھا ہے، مقتدی آگے بیٹھے، امام پیچھے بیٹھے، میں کیسے چل سکتی ہوں؟ اب یہ ایک سوال ہے میرا، جو یہ رٹ لگاتے پھرتے ہیں نا کہ نبی کو نبوت 40 سال کے بعد ملی، میرا ان لوگوں سے یہ سوال ہے کہ تم سے تو وہ جانور کا علم بھی زیادہ تھا، تم سے تو جانور بھی زیادہ سمجھدار نکلا۔ جب سرکار نے اعلان نبوت کیا تو اس وقت ابو جہل مخالف تھا، کوئی کہے بات کی بات ہے، اس وقت ابو جہل مخالف تھا۔ کوئی نبی سمجھے کہ کسی ملک کے لیے، شہر کے لیے، آبادی کے لیے آیا، میرے آقا نے تو فرمایا آنا نبی الانبیاء، میں نبیوں کا بھی۔ ترمذی کے اندر حدیث پاک ہے، میرے آقا فرماتے ہیں کہ میں جس وقت گزرتا تھا، پہاڑ میں سے ایک پتھر، پتھروں کے اندر چھپا ایک پتھر مجھ پر درود اور سلام پڑھتا ہے۔ کیا کہتا ہے؟ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ یا حبیب اللہ، یہ سلام پڑھ رہا۔ اب سرکار وہاں سے گزرے، سرکار نے حضرت مولا علی کی طرف اپنا منہ مبارک کر کے فرمایا، علی یہ وہ پتھر ہے، میں جب بھی یہاں سے بچپن سے گزرتا ہوں یہ مجھ پہ درود و سلام پڑھتا ہے۔ اگر نبوت ملی تھی 40 سال کے بعد تو پتھر کیوں سلام پہلے پڑھ رہا تھا؟ حضرت ابو سفیان کو اسلام کی دولت ملی، میرے آقا نے بلا کے فرمایا پتہ ہے تو صاحب ایمان ہوا، اس کی وجہ کیا کا سرکار فرما دے، پتہ چل جائے مجھے بھی۔ فرمایا مسلمان حبشہ میں گئے تو ان کے پیچھے گیا مخالفت کی،
مسلمان جہاں ہم طائف میں گئے تو پیچھے مخالفت کے لیے گیا. کون سی ایسی جگہ تو نے دین ایمان اسلام کو مسلمانوں کو اور جو ہے نا ختم کرنے کی کوشش نہیں کی؟ لیکن پھر بھی تجھے اسلام کی دولت ملی ہے، اس کے پیچھے ایک راز ہے. کہ یا رسول اللہ وہ راز ہے کیا؟ وہ راز کرم فرمائے بتائیں وہ راز ہے کیا؟ میرے آقا نے فرمایا یاد کر، ابو جہل نے حضرت فاطمہ تو زہرا چھوٹی تھی مارا تھا تھپڑ، اس نے زیادتی کی تھی اور حضرت فاطمہ تو زہرا سلام اللہ علیہا روتی ہوئی میرے پاس آئی. میں نے کہا جاؤ ابو سفیان کو کہو، جب تجھے کہا تو نے جا کے ابو جہل سے بدلہ لیتے ہوئے تھپڑ مارا تھا، تم نے تھپڑ مارا، تم نے بدلہ لیا، حل جزاء الاحسان الا الاحسان، تم نے بدلہ لے کے تھپڑ لے کے بدلہ لیا، ہم نے ایمان دے کے بدلہ دیا. آپ دیکھ لو کہ دشمن ہو اسلام کا اتنا گہرا اور بڑا دشمن، اسلام اس کو بھی نصیب ہو جاتا ہے اگر وہ حضور، جو آج کہتے ہیں فائدہ کوئی نہیں دیتا، ان سے تعلق فائدہ نہیں دیتا، دماغ خراب ہو گیا نا. قرآن میں رب نے 5 قسمیں گھوڑوں کی اٹھائی ہے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به جمعا. 5 بار رب نے قسم فرمائی. یا اللہ تو قسم کیوں فرما رہا ہے؟ کہا ان کا تعلق میرے پیاروں سے ہے. اب صحابہ نصر ہوئے، رب ان گھوڑوں کی قسمیں فرما رہا ہے. صحابی کس وجہ سے بنا؟ عبادت نال، ریاضت نال، حفظ قرآن نال، علم نال، عبادت نال. صحابی ایمان کے ساتھ حضور کو تکنے سے صحابی بنا ہے. تو پھر سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ شان ہے خدمت گاروں کی، سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. میں دین سرکار کے محمد عربی کے صدقے سے دیتا ہوں. جو ایمان اسلام تجھے حضور کے صدقے سے دیتا ہے تو پھر دعا تیری ڈائریکٹ کیسے ہوگی؟ جو تجھے ڈائریکٹ منہ لگاتا نہیں، تجھے سکھا رہا ہے اس وائے سے آ، تو بھی مسلمان اسی وائے سے رب کے پاس جا. رب نے فرمایا نحن اقرب الیہ من حبل الورید. شارک تو نیڑے آ، اقرب کہتے کس کو ہے؟ سپرلیٹو ڈگری ہے. سرما ڈالو، یہ ادھر رکھو تو یہ کیا ہے؟ قریب. جب آنکھ میں لگاتے ہو تو اقرب ہو جاتا ہے. اب آنکھ میں سرما نظر نہیں آتا، اب اللہ کہتا ہے میں کیا ہوں؟ جیسے سرما اقرب ہو گیا، آنکھ سے نظر نہیں آتا تو شیشہ لگا کے دیکھتے ہو اقرب کو، ایسے ہی رب کہتا ہے میں قریب ہوتا تو دیکھ لیتا، میں اقرب ہوں، ایسے نظر نہیں آؤں گا، مجھے بھی محمد مصطفیٰ کے شیشے سے دیکھو. اور میرے پاک نبی کی پاک حدیث ہے کل نصب و حسب ینقطع یوم القیامہ الا نصبی و حسبی. ہر چیز قطع ہو جائے گی، کسی کی نسل برقرار نہیں رہے گی، کوئی کسی کو فائدہ نہیں دے گا. میرا حسب بھی فائدہ دے گا، میرا نسب بھی فائدہ دے گا. آج لے ان سے مدد، آج پناہ مانگ ان سے، کل نہ مانے گے قیامت کو اگر مان گیا. پھر دیکھیں نا شان، سرکار کی شان، شامل کا نہیں ہٹ جاؤ، دنیا میں جو مانا تھا آج اس کے لیے میں ہوں. قرآن میں عیب ہے؟ کل کے مولوی صاحب تو جا کے پوچھو مولوی صاحب قرآن عیب ہے؟ وہ کہے گا نہیں، نعوذ باللہ، بالکل عیب نہیں. عورت ہوگی مسلمان، اس کا اکلوتا بیٹا، سارے اکٹھے ہو کے کہنے لگے کہ تو مسلمان ہو گئی ہے، اب دیکھنا تو سزا پائے گی. لات منات عزا، یہ جو ان کے بت تھے وہ تیرے کچھ نہ کچھ تیرا کریں گی. وہ بات گردش کر رہی، یہ بات اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے؟ اس کا بیٹا فوت ہو جاتا ہے. نصیب اور اس کا وقت اتنا ہوگا، کافروں نے ہندوؤں نے شور مچا دیا،
اس کے بیٹے کو ہم جو ہے نا لات نے، عزا نے، منات نے، ہمارے بتوں کے فلاں ہوبل نے، فلاں نے مارا. اماں جی سرکار کے پاس نہیں آئی، وہاں کھڑے ہو کے اللہ کی بارگاہ میں التجا کریں. اللہ میں یہ التجا کرتی ہوں، مالک کل، خالق کل، یہ لوگ تماشے کر رہے ہیں کہ ہمارے بتوں نے مارا ہے، فلاں نے ایسا کچھ کیا ہے. مالک میں التجا کرتی ہوں کہ میں کوئی زبردستی مسلمان نہیں ہوئی. انی اسلمت علیک طوعا، تیرے نبی کی غلام خوشی سے ہوئی ہوں. اب میں جاؤں پاک نبی کے پاس تو کہیں گے نبی نے زندہ کیا. میں ان کو دکھانا چاہتی ہوں میں چند لمحوں کی مسلمان کہ جس کا رب ہو جاتا ہے اس کا سب ہو جاتا ہے. اللہ میرے بیٹے کو زندہ کر. اب کافر کھڑے تماشے کر رہے، دیکھو جی گلاں کی پہ کر دیے، شکل ویکھو، عقل ویکھو، گلاں ویکھو. اب اتنی دیر میں کافر ایک دوسرے کو بلانے لگے، آؤ تماشا دکھائیں. لوگ ہوئے اکٹھے، اس نے التجا کی، مالک بندہ زندہ چاہیے. رب العالمین نے اس کے عورت کی اس انگلی کے اشارے سے اس کے بیٹے کو زندہ کر دیا. سرکار کے وہ والدین کریمین کو سرکار نے زندہ کیا، دوبارہ کلمہ پڑھایا اور دوبارہ وہ جس دنیا سے سرکار نے پھر ان کو جو ہے نا قبر کے سپرد کیا. لیکن یہ لوگ بکواس کرتے نظر، زندہ کیسے ہو گئے؟ مات علی الفطرہ، وہ پہلے بھی مسلمان تھے، فطرت اسلام پر تھے. کلو مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ جیسے فطرت پر پیدا ہوتا ہے. لیکن رہی بات یہ ہے کہ اگر وہ پہلے بھی اسلام پر، ایمان پر تھے، لیکن پھر بھی میرے پاک نبی نے جلال الدین سیوطی علیہ رحمت نے لکھا کہ ان کو زندہ کیا، کلمہ پڑھایا اور دین محمدی میں لے کر آئے اور دوبارہ دفن کیا. حضرت عیسیٰ کر سکتے ہیں، سرکار غوث اعظم حضور کے غلام کرتے ہیں زندہ. آؤ میں اپنے مرشد کی کرامت بتاتا چلوں، کسی کو نہ شک آ جائے ہمارے ساتھ. آپ ہجرت کر کے افغانستان سے عرش سے آئے ہوئے تھے، خراسان حضور غوث پاک جو ہے نا دات علی جویری کا علاقہ ہے. جب آپ پہنچے نا نوشہرہ روڈ، نوشہرہ پر، اب بھی پشاور، بچہ بیمار ہوا، انتقال کر گیا، اسٹریچر پر انہوں نے کپڑا منہ پہ ڈال دیا اور بھیج دیا. آپ کے گھر والے رونے لگے تو حضرت صاحب کو کہا کہ پہلے بھی ہم نے صحبتیں، تکلیفیں یعنی سفر کی بھی برداشت کی ہیں، ہجرت کی ہے، سب کچھ کیا، اب جوان بیٹا تھا وہ بھی فوت ہو گیا. تو جب وہ گھر والوں نے برداشت نہ کیا صدمہ تو حضرت صاحب نے کہا ادھر لے بٹھا کر 4 لمحے ایسے، نفی اثبات ہوتا ہے، ذکر ہوتا ہے، نفی اثبات جن کو ملا ان کو خبر ہے، ایسے کر کے تو کہا الا اللہ. یہ ضرب لگائی اور بچے کے سینے پہ ہاتھ مارا، ایسے ہاتھ مارا، وہ بچہ ایسے تڑپ اور اٹھ کے بیٹھ گیا. کسی کو شک ہو تو آج بھی وہ الحمدللہ ان کی عمر 70 سال کے 60-70 سال کے قریب ہے. اب 20-25 سال کی عمر سے زندہ اور 40 سال کے قریب عمر اور گزار چکے، بچوں کے اس کے بچے ہو گئے ہیں. یہ حضور کے غلاموں میں یہ طاقت ہے، اگر وہ چاہیں تو مردے بھی زندہ کر لیتے ہیں. دیکھ لو کہ جو حضور سے محبت کریں ان غلاموں کی یہ شان ہو جائے، پھر آقا کی شان کا عالم کیا ہوگا. رسول انہاں دا بھی نہیں، وہ دی وجہ ہے. اننے نو لے جاؤ کہ اگ باغ ہے، کہتے میں نو نہیں پتا. اگے لے جاؤ انہوں کو جناب والا تھے، انگور بھی لگے نے، سیب بھی لگے، کہتے میں نو نہیں پتا، ان کی اکھاں ہیں نہیں. تے اکھاں لے لے جاؤ کہ جی یہ کہتے باغ، آگے لے جو گلستان، کیا ہے؟ انگور لگے، کیا ہے؟ سیب لگے. یہ کیا جی میٹرو چل رہی ہے، یہ کیا جی پل بن گئے. اب دوسرا بندہ سوال کرتا ہے جناب والا انہوں ہر چیز کا پتہ پہ لگتا ہے، انہوں کوئی چیز کا پتہ نہیں لگتا. وہ کہتا جی یہ انا جے تے اکھا لا جے. اعلیٰ حضرت نے معاملہ ہی ختم کر دیا، فرمایا آنکھ والا تیرے چوپن کا تماشا دیکھے، دیدائے کور کو کیا نظر آئے وہ کیا دیکھے. سرکار نے جب دیکھا نا کافروں کو، میں تمہاری طرح ہوں. جب بات آئی نا مومنوں کی، ابو بکر صدیق سامنے فرمایا کو مثلی، تم میں کون میری طرح ہے؟ معاملہ لیتا ہے، وہ اندھے تھے کتاب اور تھا، یہ آنکھ والے ہیں کتاب اور ہے. انداز حسینوں کو سکھائے نہیں جاتے، امی لقبی ہو تو پڑھائے نہیں جاتے. ہر
کسی کے مقدر میں کہاں دیدار محبوب، ابو جاہل کو محبوب دکھائے نہیں جاتا۔